آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، ایم پی اے کے امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ ادھر ون کر پائیں گے؟ اچھا، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، عوام کی تو پہلے بھی آپ خدمت کر رہے ہیں، سیاست میں کیوں آپ نے آنا پسند کیا؟ کیا ویژن لے کر آ رہے ہیں؟ کیا بیانیہ کیا ہے آپ کا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ادھر ترازو کے جو نشان ہیں ان پہ ون کر جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سے لالہ موسیٰ کے ایسے کام ہیں جو آپ کی نظر میں وہ ہونے چاہیے؟ جو حلقے میں کافی سارے امیدوار ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ ادھر ون کر پائیں گے؟ کافی لوگ ہم سروے کرتے ہیں مختلف سٹی میں، تو لوگ جو ہے نا، جو پچھلی سیاست آ رہی ہے اس سے بہت تنگ ہو گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ طریقہ کار کوئی چینج ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، سلمان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پبلک ٹی وی. ناظرین، میں اس وقت لالہ موسیٰ میں موجود ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس دفعہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، پہلی دفعہ یہ الیکشن میں آ رہے ہیں. تو ان کا نام ہے ڈاکٹر سید حیدر الحسان. تو آئیے ناظرین، ان سے گفتگو کریں گے الیکشن کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں؟ صحت طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھاک. آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، ایم پی اے کے امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ ادھر ون کر پائیں گے؟ سب سے پہلے تو سلمان علی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستان پبلک ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ ادھر لالہ موسیٰ میں تشریف لے کے آئی اور مجھے اپنے اظہار رائے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا. الحمدللہ جی، جماعت اسلامی کی یہاں پہ اس حلقے میں کافی ورکنگ ہے اور میرے سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر احسان صاحب نے بھی کافی اچھے ووٹ جو ہیں وہ اس حلقے میں لیے تھے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ کمپین بھی ہماری اچھی چل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے سیٹ ون کر کے اس حلقے کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کریں گے اور لوگوں کو مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، عوام کی تو پہلے بھی آپ خدمت کر رہے ہیں، سیاست میں کیوں آپ نے آنا پسند کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست کی فیلڈ ہے اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا آنا اور ان لوگوں کا آنا کہ جو عوام سے مخلص ہوں، جن کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اس فیلڈ میں آئیں. کیونکہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ بہت ضرورت ہے کہ مخلص لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آئیں تاکہ عوام جو مشکلات کا جو شکار ہے اس سے ان کی جان چھوٹ سکے. جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہے بہتر طریقے سے سمجھ سکے، ان کو حل کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تاکہ جو بھی لالہ موسیٰ کے مسائل ہیں اور گرد و نواح کے جو مسائل ہیں، اس حلقے کے جو مسائل ہیں، جو تعلیم کے مسائل ہیں، جو صحت کے مسائل ہیں، وہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ مسائل صحت کے کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کے جو ہے وہ ایک ماڈل حلقہ جو ہے وہ بنائیں گے. کیا ویژن لے کر آ رہے ہیں؟ کیا بیانیہ کیا ہے آپ کا؟ جی، ہمارا انشاءاللہ یہ بیانیہ ہے کہ اگر جو پچھلی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو جو آپ آزما چکے ہیں تو اس دفعہ جماعت اسلامی کو خدمت کا موقع دیں تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کی دہلیز کے اوپر حل کیے جائیں گے. جو تھانہ کچہری کا کلچر ہے اور جو ڈیرہ داری کا کلچر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کسی کو بھی جو ہے وہ ذلیل و خوار نہ ہونا پڑے کچہری میں، تھانوں میں، اور ایسا تھانے دار ہو، ایسے جو ہے وہ کچہری کا نظام ہو کہ اول تو پہلے کسی کے اوپر ظلم بھی نہ ہو. خدا نہ خواستہ کسی کو ضرورت پڑے کسی ہاسپٹل میں جانے کی تو اس کو کوئی مشکلات درپیش نہ ہو. سکولوں کے اندر جو اساتذہ کرام ہیں ان کو سڑکوں کے اوپر اپنے حقوق کے لیے ذلیل نہ ہونا پڑے بلکہ وہ قوم کے معمار ہیں، ان کو بچوں کی تربیت کرنے کا، پڑھانے کا صرف موقع ملنا چاہیے. اور ان کو جو الیکشن کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، پھر آٹے کی لائن میں نہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر جو سکولوں کے اندر اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ ناکافی ہے، وہاں پہ سہولتیں جو ہیں وہ ناکافی ہیں. تو تعلیم اور صحت کے جو مسائل ہیں وہ لالہ موسیٰ کے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ترجیحی بنیادوں پہ حل کیے جائیں. اور لالہ موسیٰ میں سیوریج کا جو پرابلم ہے، جو گلیاں جو ہیں ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کو حل کیا جائے. اور جتنے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بے فارم بناتے ہیں، شناختی کارڈ بناتے ہیں اور بھی آپ کو سرکاری محکمہ میں ڈرائیونگ لائسنس بناتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے آپ ایک فون کال کرتے ہیں اور آپ کا پزا جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے. تو آپ کا بے فارم، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس اور آپ کے باقی کام جو ہے وہ فون کال پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے لیے جتنی حد تک ممکن ہو سکے آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو ان سے چھٹکارا پہنچائے اور جو کرپشن ہے، بد انتظامی ہے، اس کا خاتمہ کریں. میں اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہ کروں، اپنی جائیدادیں نہ بناؤں. جو بھی فنڈ جو ہے وہ عوام کا ہو، وہ میری امانت ہے، وہ عوام کی امانت ہے،
وہ جو ہے وہ عوام کے تک 100% جو ہے وہ پہنچے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ادھر ترازو کے جو نشان ہیں ان پہ ون کر جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سے لالہ موسیٰ کے ایسے کام ہیں جو آپ کی نظر میں وہ ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ لالہ موسیٰ میں تعلیم کی اور صحت کی جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں۔ لالہ موسیٰ سٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی بوائز کا، مردوں کا جو ہے وہ کالج نہیں ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اچھا تعلیمی کالج جو ہے وہ ہونا چاہیے، زیادہ فوکس آپ کا تعلیم کے اوپر ہے۔ اس کے بعد جو صحت کی سہولتیں ہیں، ہمارے لالہ موسیٰ میں 2 ہاسپٹل جو ہے وہ موجود ہیں، ایک ٹراما سینٹر ہے اور ایک سول ہاسپٹل ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں پہ بلڈنگ بھی تیار ہے سول ہاسپٹل میں، پر وہ کام بہت سست روی کا شکار ہے۔ چونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ کم از کم لالہ موسیٰ کے باسیوں کو اپنی بنیادی علاج کی سہولتوں کے لیے گجرات یا کھاریاں یا لاہور نہ جانا پڑے، ان کو بنیادی صحت کی سہولیات جو ہیں، اچھی سہولیات، معیاری سہولیات بغیر کسی سفارش کے جو ہیں وہ لالہ موسیٰ میں ہی میسر ہوں۔ اس کے علاوہ لالہ موسیٰ میں جو سیوریج کا پرابلم ہے وہ پچھلے 50 سال کا پرابلم ہے۔ یہاں کا کبھی پلینتھ لیول نہیں نکالا گیا، کہیں پہ سیوریج لائن نہیں ڈالے گی۔ وہ جو ہے یہاں کا سیوریج کا مسئلہ جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو صفائی کے مسائل ہیں ان کا جو ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو لالہ موسیٰ کو تحصیل بنانے میں اگر ممکن ہو سکا تو ہم کوشش کریں کہ لالہ موسیٰ کو جو ہے وہ تحصیل بنا سکیں، تاکہ جو بھی بنیادی ضروریات ہیں عوام کی وہ یہیں پہ جو ہے لالہ موسیٰ میں حل ہو۔ جو حلقے میں کافی سارے امیدوار ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ ادھر ون کر پائیں گے؟ اصل میں یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اور جتنے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے اس سسٹم کے اوپر بحال ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آ کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے ان ساروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہر بندہ، ہر امیدوار اسی چیز کا دعوے دار ہے کہ وہ جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے اس فیلڈ میں آیا ہے۔ تو ہم سب کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے، اور یہ اختیار ہم عوام کو دیتے ہیں لالہ موسیٰ کی کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر نمائندگی کر سکتا ہے، ان کے مسائل حل کر سکتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ منتخب کریں۔ کافی لوگ ہم سروے کرتے ہیں مختلف سٹی میں، تو لوگ جو ہے نا، جو پچھلی سیاست آ رہی ہے اس سے بہت تنگ ہو گئے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ طریقہ کار کوئی چینج ہونا چاہیے؟ جو بھی آئے، چاہے پی ٹی آئے، چاہے نون لیگ، چاہے جماعت اسلامی آئے، چاہے پی پی آئے، تو ان کو جو ہے 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے۔ جی، میں نے پہلے بھی اس عرض کی کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کام کرنا چاہیے، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، اس میں پاکستانیوں کی بہتری ہے، اور اسی طرح ملک آگے بڑھ سکتا ہے کہ عوام کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں اپنی حکمرانی کے لیے، اور اس کو 5 سال جو ہے وہ مکمل طور پہ آزادی ہونی چاہیے کہ جو اس کا منشور ہے، جو اس کی پالیسیاں ہیں، اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو کے عوام کو ڈیلیور کر سکے، اور 5 سال بعد عوام انتخابات کی صورت میں اس پارٹی کا احتساب کریں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ حکمرانی کے لائق ہے یا انہوں نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ میں اگر آپ نے اپنے حلقے کو یا ہمارے دیکھنے والے ویور کو کوئی پیغام دینا ہو تو؟ میرا پیغام یہی ہے کہ بار بار جی آپ دھوکہ نہ کھائیں، اور 8 فروری کو جو ہے وہ ترازو کا نشان یاد رکھیں اور ترازو کے اوپر مہر لگا کے مجھے کامیاب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ماضی میں جتنی بھی پارٹیاں وہ آئی ہیں انہوں نے آپ کو سبز باغ دکھائے ہیں، اس دفعہ جب الیکشن کا دن آئے تو بجلی کے بل اور گیس کے بل جو ہیں، وہ آٹے کے بل جو ہیں اپنی جیب میں ڈال کے جو ہے وہ ووٹ ڈالنے جائیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ان ظالم حکمرانوں نے کیا ظلم جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈھائے ہیں۔ اور پچھلے 5 سال لگ بھگ جماعت اسلامی کے علاوہ تمام پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی حکومت میں رہی ہے، پی ڈی ایم کی صورت میں پیپل پارٹی اور نون لیگ بھی حکومت میں رہی ہے، تو انہوں نے عوام کا جو ہے وہ برکس نکال دیا ہے اور عوام کو 2 روٹی کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بار بار دھوکہ نہ کھائیں، جماعت اسلامی کو خدمت کا موقع دیں، ترازو کو خدمت کا موقع دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی مخلص ہیں۔ جو سرکاری فنڈز ہوں گے، جو آپ کے کہہ لیں بجٹ ہوگا، وہ آپ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہی دینی ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کریں گے، اور ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے، اور جو بھی قانون سازی ہوگی، جو بھی کہہ لیں کہ پالیسیاں بنیں گی، کوشش کریں گے کہ وہ عوام دوست پالیسیاں بنیں، کسان دوست ہوں، ٹیچر دوست ہوں، اس کے علاوہ جتنے بھی پبلک ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔
عوام کشک پالیسیاں جو ہیں وہ نہ ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جو کہ لالہ موسیٰ 33 کے جو امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے، ڈاکٹر حیدر احسان. تو امید کرتا ہوں آپ کو ان کی گفتگو اچھی لگی ہوگی. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیں. دیکھتے رہیے پاکستان پبلک ٹی وی. اللہ حافظ.